سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، ازل سے ابد تک کسی کے اختیار میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا، ہر چیز کا اللہ مختار کل ہے۔ ساری کائنات ایک طرف ہو اور اللہ کا ارادہ ایک طرف ہو، اس پہ کروڑ دفعہ آدمی قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، ساری بادشاہوں کے قلوب اس کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کن فیکن کا مالک ہے۔ وہ اپنے کلام میں کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سے موقعوں پر اس نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پہ غلبہ عطا فرمایا۔ ہر زمانے میں اس نے اسباب اور وسائل والوں کو ناکام کر کے دکھایا، ہر زمانے میں اس نے ایمان والوں کو کامیاب کر کے دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام سیدھی سادی زندگی، اور میرے محترم بزرگوں ظاہری کوئی اسباب نہیں، ایک چگا ہے، 10 سال اس پہ صبر کیا، رات کو اس کو بچھا لیتے تھے، دن کو اس کو پہن لیتے تھے، ایسی آپ کی سادی زندگی تھی۔ اور مقابلے میں کون؟ فرعون، حامان اور ایسے بلا کے لوگ جو اسباب و وسائل سے ریل پیل تھے، وہ بنی اسرائیل بالکل ہی نہتے، ظاہر کے اعتبار سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ کی شان نرالی ہے، اس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ غلبہ دیا کہ رہتی دنیا تک انسان تصور نہیں کر سکتا، اور فرعون کو ایسا ناکام کیا کہ آج بھی عبرت کے لیے اس کی لاش دنیا میں موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو آج بھی اس کے برے انجام کو جا کے دیکھ سکتے۔ پھر اللہ کی بادشاہت دیکھیے، اور اس کا اولو العزم ہونا اور اس کا اولو شان ہونا دیکھیے، اولو العزم نہیں، اس کا اولو شان ہونا دیکھیے، وہ کیسی قدرت والا ہے، کیسی طاقت والا ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ فرعون کو ڈبوتا ہے اور ایک ہی وقت میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو پار کراتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے ساتھی ہیں بنی اسرائیل لاکھوں کے، سب کو اللہ پار کراتا ہے، اور پیچھے آنے والے فرعون اور قبطی جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ مصر کی نہریں ہمارے نیچے سے بہتی ہیں، اللہ جل جلالہ و عز والہ نے ان کا نام و نشان ختم کر دیا۔ ایسا واقعہ جس کو آدمی تصور نہیں کر سکتا، ایک ہی گھڑی میں اور ایک ہی لمحات میں ایک لشکر پار ہو رہا ہے، اور انہی لمحات میں اللہ جل جلالہ و عز والہ دوسرے لشکر کو ناکام کر دے۔ پھر اس کے علو شاہ ہونے کو دیکھیے، اور پھر اس کے قادر مطلق ہونے کو دیکھیے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ 2-4 بنی اسرائیل کے آدمی ہلاک ہو جائیں اور 2-4 جو ہے فرعونی جو ہے پار ہو جائیں، نہیں، ہر بنی اسرائیلی پار ہوتا ہے اور ہر قبطی ڈوبتا ہے۔ وہ ایسی قدرت والا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پہ محیط ہے، وہ ایسا بادشاہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی و قیوم ہے، زندہ جاوید ہے، اور وہ معبود برحق ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو زمینوں میں ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے، اور جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کس کی مجال ہے جو اس کی بلند بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے؟ ہاں، مگر جس کے لیے اللہ چاہے۔ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، علم والے سفارش کریں گے، اور سب سے زیادہ سفارش سیدنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ لیکن یہاں شرط کیا لگائی کہ سفارش اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ کون ہے، کس کی مجال ہے جو اللہ رب العزت کی بلند بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے؟ ہاں، مگر جس کے لیے اللہ چاہے، سفارش بھی اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ اور میرے محترم بزرگوں، اس کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے میں لے کے رکھا ہے، اور زمین و آسمان کی حفاظت سے
نہ اللہ کبھی تھکا ہے نہ کبھی تھکے گا، اس کی شان نرالی ہے، وہ اتنی قدرت والا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی، کسی انسان کے ادراک میں نہیں آ سکتا کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ اسی لیے کیا فرمایا گیا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بے شمار نام ہیں، لیکن ان بے شمار ناموں میں سے دو نام بہت مشہور و معروف ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ احمد کہتے ہیں بہت زیادہ تعریف کرنے والے کو، اور محمد کہتے ہیں جن کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ تو آپ کا آسمانوں پہ نام کیا ہے؟ احمد، اور دنیا میں آپ کا نام ہے محمد۔ یہ دو آپ کے بہت اونچے نام ہیں۔ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہم لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی تعریف نہیں بیان کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ آپ ایسے ہیں جیسا کہ خود آپ نے اپنی تعریف کو بیان کیا۔ قرآن مجید کی کئی صورتیں ہیں جن کی ابتدا میں آتا ہے سبح یسبح، ان سب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ان کے معنی یہ ہوتا ہے کہ زمین و آسمان، سات و زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اس کی تعریف بیان کرتا ہے جی۔ کہیں فرمایا تعریف بیان کی، کہیں فرمایا تعریف بیان کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، تینوں صیغے آتے ہیں، ماضی کا صیغہ بھی، مستقبل کا صیغہ بھی، اور میرے محترم بزرگوں حال کا صیغہ بھی۔ ہر حال میں ہر چیز اللہ کی تعریف کو بیان کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت انسان اور جنات کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ سب کے سب اللہ کی تعریف کو بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ سات و زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تعریف کو بیان نہ کرتی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت انسان کو اس کا ادراک نہیں ہے، اور انس اور جن اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن میرے محترم بزرگوں ایک کھلی حقیقت ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کو بیان کرتی۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ سورہ حدید کے شروع میں اللہ رب العزت نے اپنی 20 یا 24 صفات کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ سات و زمین و آسمان میں جو کچھ ہیں وہ سارے کا سارا اس کی تسبیح کو بیان کرتا ہے۔ وہ زبردست ہے، وہ حکمت والا ہے، ملک اسی کے لیے ہے، اول وہی ہے، آخر وہی ہے، ظاہر وہی ہے، اس کو ہر چیز کا پورا علم ہے۔ 10,000 سال پہلے دنیا میں کیا تھا یہ اللہ کے علم میں ہے، 10,000 سال کے بعد دنیا میں کیا ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس وقت ساری کائنات میں کتنے انسان ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے، اور ان کتنے انسانوں میں سے کتنے ایمان والے ہیں یہ اللہ کے علم میں ہے۔ پھر جو دنیا میں ایمان والے ہیں ان میں کتنے انسان ایسے ہیں جو اپنے ایمان کو بچا کر دنیا سے جائیں گے، اور اس دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں جن کو آخری وقت میں اللہ ایمان دے دے گا اور وہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے۔ ہر چیز کا اللہ کے پاس کامل علم ہے، اتنا مکمل علم ہے جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ایک رتی برابر چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم کے باہر ہو۔ میں اور آپ جو کچھ دیکھتے ہو تو بہت تھوڑا ہے، اس نے تو اتنا بنایا ہے، اتنا بنایا ہے، اور پھر جو جنت میں اس نے بنایا ہے اور جو جہنم میں بنایا ہے، انسان کا ادراک بھی وہاں تک نہیں ہو سکتا، انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ عما نوالہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک لوگوں کے لیے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر کے رکھا ہے اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے۔ ما لا عین رات، ان کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، ان کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، اور آگے کیا فرمایا؟ ولا خطر علی قلب بشر، کسی بشر کے دل پہ بھی وہ چیزیں نہیں گزری۔ تو وہ اللہ اتنا بڑا ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ پاک اپنی ذات و صفات کا کامل یقین نصیب فرمائے۔ جس کے پاس اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہوگا وہ دنیا میں بھی مزے کرے گا، وہ مرنے کے بعد بھی مزے کرے گا، وہ محشر کے دن جو ہے خوشیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کے لیے خوشخبری ہے، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا۔ وہ بڑی قدرت والا بادشاہ ہے،
ساری دنیا کے بادشاہوں کے قلوب اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، سارے کا سارا ملک اس کے لیے ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو ملک دیتا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے ملک کو لے لیتا ہے۔ ساری عزت کا منبع اللہ کی ایک ذات ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو عزت ملتی ہے، چاہے اس کے پاس اسباب ہوں تو بھی اللہ عزت دیتا ہے، اسباب نہ ہوں تو بھی اللہ عزت دیتا ہے، تھوڑے اسباب ہوں تو بھی اللہ عزت دیتا ہے، زیادہ اسباب ہوں تو بھی اللہ عزت دیتا ہے۔ عزت کا چاہنا اللہ کی طرف سے جس کے لیے ہو جائے گا، ہر حال میں اللہ اس کو عزت دے کے دکھائے گا، اور ذلت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ جس کو ذلیل کرنے پہ آئے، اللہ کی قسم کو اس کو عزت نہیں دے سکتا۔ عزت کا دینے والا اللہ، ذلت کا دینے والا اللہ، ساری خیریں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، اور اس کی عجیب و غریب صفت کیا ہے؟ وہ ہر چیز پہ پوری قدرت رکھتا ہے، وہ کسی حال کے لانے میں، اور وہ کسی چیز کے دینے میں، اور وہ کسی چیز کے لینے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، مختار کل ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بڑی شان اس کی نرالی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی ذات و صفات کا کامل یقین نصیب فرمائے۔ کرتا دھرتا اللہ ہے، عزت کا دینے والا اللہ ہے، ذلت کا دینے والا اللہ ہے، زندگی کا بنانے والا اللہ ہے۔ مخلوق میں اللہ نے کچھ نہیں رکھا ہے، مخلوق کے اندر جو صفات اس نے رکھی وہ بھی اللہ کے امر کی محتاج ہیں۔ عام حالات میں آگ جلاتی ہے، لیکن اللہ چاہے گا اس کو آگ جلائے گی، اللہ نہیں چاہے گا اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ نمرود نے اتنی بڑی آگ لگائی، تصور سے بالا تر آگ اس نے لگائی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا کیسے جائے؟ جو ڈالے گا وہ بھی جل جائے گا، ایسی آگ کے شعلے تھے، من جنی کے کالا بنایا گیا، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کے میرے محترم بزرگوں اس آگ میں ڈالا۔ اللہ کی شان دیکھیے، اس کی قدرت دیکھیے، اس کی قدرت کے کرشمے دیکھیے۔ ہاتھوں سے بندھی ہوئی جو رسیاں ہیں وہ تو جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلنے پایا۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کا بہترین زمانہ کون سا تھا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ 40 دن جو میں نے آگ میں گزارے۔ ہاں جی، وہ 40 دن جو میں نے آگ میں گزارے۔ ایسی آگ جس کی تپش کو تصور کرنا مشکل، اس آگ میں ایک بندہ جا رہا ہے اور اللہ پاک اس کی کیسی حفاظت کر رہے۔ تو ایسی قدرت والا اللہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کی قوت و طاقت کے ساتھ چھری پھیر رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مزاج میں یہ بات تھی کہ اللہ کے امر میں وہ جلدی کرنے والے تھے، وہ دیر نہیں برداشت کرتے تھے۔ اللہ کا امر ہے تو اس کو فوراً کرنا ہے۔ وہ نبیوں کی قوت و طاقت کے ساتھ چھری چلا رہے ہیں، اللہ کا ارادہ نہیں ہے چھری نہیں چلتی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پھر خون اوڑا تو آنکھیں، پھر خون اوڑا تو دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ آسمان سے مینڈا آیا ہے اور اس پہ چھری خوب چلی، اور میرے محترم بزرگوں خون کے فوارے نکلے۔ تو اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ بنیاد ہے اسلام کی، یہ توحید ہے، یہ کلمہ معرفت ہے، یہ کلمہ توحید ہے، یہ سب سے اونچا کلمہ ہے، یہ سب سے بلند کلمہ ہے۔ یہ کلمہ ہے تو انسان کا ہر عمل قبول ہے، اور اگر یہ کلمہ نہیں ہے تو آدم کے بیٹے کا کوئی عمل قبول نہیں۔ جس دن سے دنیا بنی ہے اور جس دن سے توحید کی دعوت دنیا میں چلی ہے، ہمیشہ ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ ایک نبی بھی دنیا میں ایسا نہیں آیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہ دی ہو۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے میرے محترم بزرگوں اس کلمے کے 2 جز چلے ہیں۔ پہلا جز ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، اور وہ کیا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور سرور کونین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، فدا امی و ابی، ان کی تشریف آوری کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ علیہ السلام کے ارشاد مبارک کا خلاصہ ہے لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ دنیا میں آ جائیں نا تو ان کی کامیابی کے لیے میری اتباع ضروری ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے قرب قیامت کے قریب، میرے محترم بزرگوں جب یہ اتریں گے اور نماز کا وقت ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی نماز پڑھائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام میرے محترم بزرگوں جب تک دنیا میں رہیں گے قرآن مجید کے مطابق جو ہے نا میرے محترم بزرگوں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور اسی کی طرف لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ تو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کے بعد اب ایک ہی طریقہ کامیابی کا ہے، اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ایسا طریقہ ہے جو آدمی کو سیدھا جنت میں لے جائے گا، ایسا طریقہ ہے جو سیدھا انسان کو دنیا آخرت کی کامیابی دلائے گا، ایسا طریقہ ہے میرے محترم بزرگوں جس میں کوئی بیچ میں میرے محترم بزرگوں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل سیدھا جنت کی طرف جانے والا اور اللہ کی محبت کو کھینچنے والا۔ اللہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں جس کا خلاصہ و مفہوم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ علیہ السلام سے ارشاد ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ جو ہے نا آپ کی اتباع کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی محبت ملے گی اور اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بالذات اللہ کے ہاں کوئی زندگی مقصود ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی میرے محترم بزرگوں اتنی بہترین ہے، اتنی آسان ہے، اتنی جاذبیت والی ہے، اتنی کھچاوٹ والی ہے کہ ایک بندہ آپ کے طریقے پہ وضو کرتا ہے، پتہ نہیں اس کے وضو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک آپ کے طریقے پہ تجہیز و تکفین ہوتی ہے، جنازے کو اٹھایا جاتا ہے اور جو ہے میت کو دفن کیا جاتا ہے، اس کو دیکھ کے پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ایک آپ کی ترتیب پہ بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ اکبر، آپ کی ترتیب پہ نماز پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ ایک میرے محترم بزرگوں کوئی تقریب تھی، کوئی مقابلہ تھا، تو وہاں ہر مذہب کے لوگوں سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی اپنی عبادت کیجیے۔ پھر آخر میں مسلمان کو بھی بلایا گیا تو ایک اچھے مسلمان نے 2 رکعتیں پڑھ کے دکھائی۔ اللہ کی شان اس منظر کو دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، حالانکہ یہ سارے لوگ پہلے آتے رہے، کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے، اللہ اکبر، اللہ نے ہمیں دین فطرت دیا ہے، بہت آسان دین دیا ہے۔ ایسے آسان دین پہ انسان نہ چلے تو یہ انسان کی محرومی۔ اللہ اکبر، بنی اسرائیل میں اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس کو کاٹنا پڑتا تھا، اور ہمیں اور آپ کو اللہ نے وہ شریعت دی ہے جس میں کپڑے کو سنت کے مطابق دھو لیا جائے تو یہ بالکل پاک ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل میں اگر کوئی بندہ میرے محترم بزرگوں دوستوں کوئی قربانی کرنا چاہتا تھا، کوئی زکوٰۃ صدقہ نکالنا چاہتا تھا تو اس کو پہاڑوں پہ رکھنا پڑتا تھا، آسمان سے آگ آ جائے تو وہ قبول ہو جاتا تھا، اور میرے محترم بزرگوں وہ آگ کھا جاتی تھی اس کو، اور اگر آسمان سے آگ نہ آئے تو وہ قبول نہیں ہوتا تھا۔ پتہ بھی چل جاتا تھا کہ فلاں نے صدقہ رکھا ہے اور وہ قبول نہیں ہوا، لیکن اس کو اٹھا کے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اور اللہ نے اس امت کے تو ایسے مزے رکھے ہیں، ایسے مزے رکھے ہیں، اللہ اکبر، کہ امیر کی زکوٰۃ غریب پہ ایسی پاک صاف جیسے بالکل صاف ستھرا مال، بلکہ غریب کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور غریب کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور ایسا صاف ستھرا مال۔ اللہ اکبر، میرے محترم بزرگوں دوستوں، آدم علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے جو بعد میں نبی بنے، ان سے فرمایا بیٹا مجھ سے ایک چوک ہوئی۔ کیا ہوا؟ مجھ سے ایک چوک ہوئی، سب کو پتہ چلا ہے، مجھ سے ایک چوک ہوئی، سب کو پتہ چلا، میری ذریت میں ایک امت آئے گی، اللہ اکبر، اس کے لوگ صبح سے لے کر رات تک گناہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟
صبح سے لے کے رات تک گناہ کریں گے اور رات کو یہ توبہ کر لیں گے، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس پہ پردہ ڈال دے گا، ان کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور جو ہے ان پہ پردہ ڈال دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اپنی امت سے بہت محبت تھی، حد درجے کی محبت تھی، آدمی اس محبت کو سوچ نہیں سکتا، اتنی آپ کو محبت تھی، تصور میں نہیں آ سکتی کسی سے۔ تو آپ نے ایک موقع پر اللہ سے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، میری امت کا حساب کتاب جو ہے نا آپ میرے ہاتھ میں دے دیجیے، تو اللہ پاک کا ارشاد ہوا کہ آپ کی امت کا میں حساب کروں گا، اس لیے کہ اگر آپ کے سامنے بھی آئے گا نا تو ان کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اتنا اللہ کو اس امت سے تعلق ہے، اور ہمارے نبی علیہ والسلام کو اتنی ہم لوگوں سے محبت ہے۔ آپ معراج میں تشریف لے گئے ہیں جی، اور میرے محترم بزرگوں آپ کی مبارک زبان سے میرے محترم بزرگوں یہ الفاظ نکلے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری جو ہے بدنی اور مالی اور ہر لائن کی عبادت اللہ کے لیے ہے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نبی، اے نبی جی، اے نبی آپ پہ سلام ہو، آپ پہ رحمت ہو اور آپ پہ برکت ہو۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ بھی سلام ہو اور جو ہے نیک لوگوں پہ بھی سلام ہو۔ کتنے ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اللہ نے ایسے نبی کی امت میں سے ہمیں پیدا کیا، شفیع المذنبین۔ آپ کی صفات میں کیا آتا ہے؟ گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے۔ آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کی مغفرت کر دی جائے، آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کی مغفرت کر دی جائے، اور آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے۔ آپ نے شفاعت کے حق کو پسند فرمایا، اور آپ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، اور اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے راضی کر کے چھوڑے گا۔ اور ہمارے رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کی ساری امت کا بیڑا پار نہ ہو جائے۔ تو بھائی اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم کوشش کریں تھوڑا بہت اللہ کا حق ادا کریں، تھوڑا بہت میرے محترم بزرگوں کوئی ادا تو نہیں کر سکتا، نبی علیہ السلام کا بھی کوئی حق نہیں ادا کر سکتا، مگر تھوڑا بہت تو آدمی کر لے، کچھ نہ کچھ دنیا میں محنت کر لے، کچھ نہ کچھ آدمی دنیا میں ایسے کام کر لے کہ اللہ راضی ہو جائے، نبی علیہ السلام ہم سے راضی ہو جائیں۔ قیامت کے دن جو ہے ان کے حوض کوثر سے میرے محترم بزرگوں ہم سب جو ہے ان کے ہاتھوں سے پانی پئیں، کیا وہ منظر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلائیں گے، اور اللہ پاک اپنے کلام میں فرماتے ہیں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جنتیوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو دیکھے گا اور تو ضرور دیکھے گا اللہ کے عظیم ملک کو دیکھے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نے ہم سب کو کلمے کی دولت دی ہے، اللہ ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کلمے کے یقین کو اپنے دل کے اندر پیوست کرنا، اللہ کی ذات و صفات کا یقین، اور ہر لائن میں، معاشرت میں، معاملات میں، لین دین میں، نشست و برخاست میں، گھریلو زندگی میں، معاشرے والی زندگی میں، مسجد والی زندگی میں، اور میرے محترم بزرگوں دوستوں ہر زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم مضبوطی سے پکڑنے والے بن جائیں۔ آپ کا ایک ایک طریقہ، آپ کی کیسی معاشرت تھی، آپ کے کیسے معاملات تھے، آپ کے گھر چیزوں سے بھرے ہوئے نہیں تھے، لیکن امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ ہماری زندگی ایسی تھی جیسے جنت کے مزے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں ایسی مبارک زندگی پہ چلنے والا بنا دے۔ کیا فرمایا کہ گھر میں داخل ہو تو مسکراتے ہوئے داخل ہوئیے۔ کیسے داخل ہوئیے بھائی؟ مسکراتے ہوئے۔ اور کیا فرمایا؟ جو گھر میں داخل ہوگا سلام کرے گا، درود شریف پڑھے گا، اور میرے محترم بزرگوں سورہ اخلاص پڑھے گا، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے گا، اللہ اس کے گھر کو رحمتوں و برکتوں سے اور روزیوں سے بھر دیں گے، شیطان اس کے گھر سے چلا جائے گا، اور میرے محترم بزرگوں دوستوں غلط قسم کی چیزیں اس کے گھر سے نکل جائیں گی، آصف چلا جائے گا، سحر چلا جائے گا،
اور اس کا گھر رحمتوں سے بھر جائے. کیا بات ہے. جو فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے, کتنی دیر لگتی؟ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے, کہتے ہیں کہ اس کے اور جنت میں داخل ہونے میں صرف موت حائل ہے. جیسے یہ مرے گا سیدھا جنت میں جائے. کیا اللہ نے ہمیں دین دیا ہے, کتنا آسان دین دیا. رات میں آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے میرے محترم بزرگوں چوتھا کلمہ پڑھا اور تیسرا کلمہ پڑھا اور آپ نے اپنی مغفرت کی دعا مانگی, آپ کی مغفرت ہو گئی. آپ کھڑے ہو کے وضو کریں گے, آپ کا وضو قبول ہوگا. آپ میرے محترم بزرگوں نماز پڑھیں گے, آپ کی نماز قبول ہوگی اور آپ جو اللہ سے مانگے گے وہ اللہ آپ کو دے گا. ایسا اللہ نے مبارک دین دیا ہے. اللہ ہمیں اس دین کے ساتھ چمٹا دے, ایسی ہمیں محبت ہو جائے. دین کے خلاف کوئی طریقہ ہماری آنکھوں کو بھلا نہ ہو, بھلا معلوم نہ ہو. معاشرت میں, معاملات میں, لین دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو آدمی مضبوطی سے پکڑ لے. کہتے ہیں کہ جو فتنے اور فساد کے زمانے میں آپ کی ایک سنت کو زندہ کرے گا, اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب دے گا. کتنا ثواب دیں گے بھائی؟ 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے. تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ چلنے کی کون نیت کرتا ہے؟ سفر میں, حضر میں, ادھر ادھر جا کہیں جائیں, بڑی سے بڑی جگہ پہ ہم جائیں, ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے. دنیا کے کونے میں آپ کا ایک ایک طریقہ پہنچ جائے, اس کے لیے اللہ ہمارے جان کو قبول فرما لے, اس کے لیے اللہ ہمارے مان کو قبول فرما. یہ اللہ نے تھوڑی زندگی دی ہے. ہم اور آپ بہت لمبے چوڑے وقت کے لیے نہیں آئے, بہت تھوڑے وقت کے لیے آئے, ان قریب چلے جائیں گے. 60-70 سال کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو پتہ چلا کہ ایک امت آئے گی جس کے انسانوں کی عمریں 60-70 سال کی ہوں گی. تو بنی اسرائیل کی وہ عورت کہنے لگی کہ اگر اللہ مجھے اتنی زندگی دیتا نا تو اتنی زندگی تو میں ایک سجدے میں گزار دیتی. تو ہماری تو زندگی اتنی ہے بھائی, اس میں سے بھی کتنی گزر گئی, اب رہے گی کیا گیا. لیکن نیک زندہ آدمی کے پاس 2 بڑی طاقتیں. کتنی طاقتیں؟ 2 بڑی طاقتیں. ایک اس کے پاس توبہ کی طاقت ہے جو اس کے سارا حساب کتاب برابر کرا دے. اللہ کو بعضوں کی توبہ ایسی قبول ہوتی ہے, ایسی قبول ہوتی ہے, یا کریم ایسی قبول ہوتی ہے کہ وہ سارے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دیتا ہے. بڑے گناہوں کے بدلے میں بڑی نیکیاں, چھوٹے گناہوں کے بدلے میں چھوٹی نیکیاں. بعضوں کا رونا اس کو ایسا پسند آ جاتا ہے کہ وہ ان کے نامہ اعمال کے گناہوں کو ایسا صاف کر دیتا ہے جیسے بالکل پاک صاف جو ہے نا بالکل ہو جاتا ہے. وہ ایسا کریم مولا ہے. اور یہ زندہ کے پاس ہے. جو انسان دنیا سے چلا گیا نا وہ توبہ نہیں کر سکتا. اور دوسری ایمان اور اعمال کی قوت و طاقت زندہ انسان کے پاس ہے. اپنی ذات سے زندہ آدمی عمل کر سکتا ہے, مرنے والا آدمی اپنی ذات سے کوئی عمل نہیں کر سکتا ہے. جو پیچھے کر کے گیا ہے اور جو اس کا صدقہ جاری ہے وہ تو ضرور پہنچے گا, لیکن اپنی ذات والا کوئی اس کا عمل نہیں پہنچتا. اپنی ذات والے عمل پہ بریک لگ جاتی ہے. وہ زندہ کا اختیار ہے. اللہ نے زندہ کو اختیار دیا ہے. اللہ اکبر. غیب پہ چیزیں ہیں. جب تک آدم کے بیٹے نے موت کے فرشتے کو نہیں دیکھا اس کی توبہ قبول, اور جب موت کے فرشتے کو دیکھ لے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں. فرعون جو تھا نا موت کے فرشتے کو دیکھ کے تو اس نے بھی کہا کہ میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا, لیکن اس کے ایمان کو اللہ نے رد کر دیا کہ آج کیوں ایمان لاتا ہے, اتنا تجھے موقع ملا, کیا کیا اللہ نے موقع دیے. یا اللہ کتنے موقع دیے, کتنے موقع دیے, پھر بھی وہ میرے محترم بزرگوں اس نے ایمان کو قبول نہیں کیا. تو موت کے وقت کا ایمان تو اللہ کا ضابطہ ہے, طے شدہ چیز ہے. موت کے فرشتے کو جو دیکھ لے اس کے بعد وہ کسی کے ایمان کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے زندگی, اس کی قدر کیجئے, اس کو ضائع نہ کیجئے. اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا, خیر الناس یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ و مفہوم ہے اللہ جس کو لمبی زندگی دے اور وہ نیکی کرے. اللہ جس کو لمبی زندگی دے اور نیکی کرے. پھر اسی سائل نے پوچھا شر الناس یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے گیا گزرا کون سا انسان ہے؟ تو کیا فرمایا جس کا خلاصہ و مفہوم ہے اللہ جس کو لمبی زندگی دے اور خراب زندگی گزارے, پوری زندگی گزارے. تو بھائی اللہ نے زندگی دی ہے, اس کی قیمت کو وصول کیجئے. ہاں
الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند کون ہے، سمجھدار کون ہے، جو دنیا میں اپنے نفس پہ قابو پالے اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی دنیا میں تیاری کر لے. اور بہت بے وقوف ہے، نادان ہے، گیا گزرا ہے انسان، نا سمجھ ہے، عقل سے خالی ہے وہ انسان جو دنیا کی تھوڑی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے اور اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھے. ہاں وہ آدمی خوش نصیب ہے جو ضابطے کی زندگی گزارتا ہے اور پھر اللہ سے بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے اور پھر توبہ استغفار اس کے لیے ایسی ہے جیسے موسلا دار بارش برستی ہے. اور ایک بندہ ضابطے کی زندگی نہ گزارے، اللہ کو ناراض کرے. اللہ جیسی ذات کو ناراض کرنا، ارے بھائی چھوٹا گناہ بھی چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ناراضگی کو کھینچتا ہے. اسی لیے کبھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے. ایک اللہ راضی ہے ہمارے سارے کام ہو جائیں گے، اور ایک اللہ اگر ہم سے راضی نہیں ہے آپ یقین کیجئے ہمارا کوئی کام نہیں ہوگا، ساری مخلوق بھی ہم سے ناراض ہو جائے گی. اور اللہ راضی ہے تو ساری مخلوق کو بھی وہ راضی کر دے گا. تو بھائی اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے نماز کا بڑا عمل دیا ہے، بڑا عمل ہے. جو بندہ جیسے وہ عصر کے بعد ماشاءاللہ ہمارے معزز بھائی فرما رہے تھے نا کہ یہ وہ حکم ہے جو براہ راست اللہ نے نبی علیہ والسلام کو دیا ہے، اس میں جبریل امین کا واسطہ نہیں ہے. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی انہوں نے عصر کے بعد. اس میں ایک بات یہ بھی کہی کہ اللہ پاک نے نماز کا عمل براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ نصیب فرمایا. جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کریں گے. اصلاً تو 50 نمازیں اللہ نے فرض فرمائی تھی. کتنی؟ 50 نمازیں. راستے میں ملاقات ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. انہوں نے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ بار بار اللہ کے پاس جاتے رہے، 5 نمازیں کم ہوتی گئیں اور جو ہے 5 رہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر آپ سے درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے پاس جانے میں جو ہے نا حیا آ رہی ہے. تو اللہ کی طرف سے کیا ارشاد ہوا ہے جی، جس کا خلاصہ و مفہوم ہے آپ کی امت نمازیں تو 5 پڑھے گی لیکن ان کو اجر و ثواب کتنا ملے گا بھائی؟ 50 کا ملے گا. اللہ کتنا اجر و ثواب؟ 50. ارے 50 میں تو سارا دن جیسا لگتا ہے وہ سارا اجر و ثواب. کیا اللہ پاک کی دین کی انتہا ہے. کتنی محبت ہے اللہ کو اس امت سے. آپ نے بڑی دعائیں کی ہیں اس امت کے لیے، بڑی دعائیں کی. مکۃ المکرمہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بہت دعائیں اللہ سے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ تیرے خلیل نے تجھ سے مکۃ المکرمہ کے لیے دعائیں کی. اے اللہ میں تیرا جو ہے نا حبیب ہوں، میں تجھ سے مدینہ منورہ کے لیے دعائیں کرتا ہوں. پھر آپ نے مدینہ منورہ کے لیے بھی خوب دعائیں کی ماشاءاللہ. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، اللہ نے ہمیں نماز کا بڑا عمل دیا ہے. ہم دنیا میں فضا بنائیں، کوئی بندہ بے نمازی نہ رہے، ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہمارے کارخانے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہماری فیکٹری میں کوئی بے نمازی نہ رہے. اور میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہماری صنعت و عفت کی جگہوں پہ کوئی بے نمازی نہ رہے. ہماری بازاریں بھی ایسے بند ہو جائیں جیسے اس امت کے پہلے طبقے کی بازاریں بند ہو جاتی تھی جب اذان ہوتی تھی تو میرے محترم بزرگوں ان کو خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی تھی اور یہ اللہ کے گھر میں چلے جاتے تھے. بڑے عمل میں لگنا میرے محترم بزرگوں، بڑے عمل میں جو لگے گا، ادنا میں لگیں گے، اعلیٰ میں لگیں گے، ادنا کی کمی کو اللہ پورا کر دے گا. اور اگر ادنا میں لگیں گے تو اعلیٰ کی کمی نہیں پوری ہوگی. اس کے لیے جب نماز کا وقت ہو جائے تو ہم آپ کو حکم کیا ہے؟ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے، اللہ کے گھر میں آ جائیں. اللہ کا مؤذن کیا کہتا ہے جی؟ کیا کہتا ہے جی؟ نماز میں کامیابی ہے جی. کس میں کامیابی ہے بھائی؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح ہے جی. نماز میں کامیابی ہے. آ جائیے نماز کے لیے، آ جائیے. بھائی ایسے وقت میں کسی اور چیز میں لگنا یہ مسلمان کی شان کے خلاف. مسلمان اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز. 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ایک مسلمان ہے، اذان ہوگی اگر مسلمان کھڑا ہو گیا تو اس نے ثبوت دیا ہے اپنے ایمان کا. تو بھائی کون کون نیت کرتا ہے ساری دنیا میں جب تک ہم رہیں گے نماز کی فضا بنائیں گے، نماز کا ماحول بنائیں گے، ہم کسی کو بے نمازی نہیں رہنے دیں گے، ہم اس کی منت سماجت کریں گے، ہم اپنی ٹوپی کو اس کے پیروں میں رکھ دیں گے، ہم اپنی پگڑی کو اس کے پیروں میں رکھ دیں گے، اس کی منت سماجت کرا کے اس کو نماز پہ ڈالیں گے. جب ساری امت نمازی بن جائے گی آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمتیں امت پہ بارش کی طرح برسیں گی.
اللہ ایک ایک چیز میں ایسی برکت دے گا آدمی تصور نہیں کر سکتا. آج تو برکت نام کو نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. ایک پلیٹ میں 7 کھجوریں تھیں. کتنی کھجوریں تھیں بھائی؟ 7. اور 3 صحابی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ارشاد فرمایا کھائی. اب سب کھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گٹھلیاں بھی جمع کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، گٹھلیاں بھی جمع کر رہے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 50 سے اوپر کھجوریں کھائی. کتنی کھائیں؟ 50 سے. اور آپ کے دونوں ساتھیوں نے 50 کھجوریں کھائیں. تو یہ ساری ملا جلا کے 150 سے زیادہ کھجوریں ہوں گئی. اور اس پلیٹ میں 7 کھجوریں تھیں اور جب سب نے کھا لیا تب بھی 7 کے 7 باقی تھی. برکت اس کو کہتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تھیلے میں ڈال کے کھجوریں دی. کیا کیا؟ ایک تھیلے میں ڈال کے کھجوریں دی اور فرمایا جس کا خلاصہ و مفہوم ہے آپ بھی کھائیے لوگوں کو بھی کھلائیے. کیا فرمایا؟ آپ بھی کھائیے لوگوں کو بھی کھلائیے. اور اس کو الٹا نہ کیجیے گا، بس اس سے نکالتے رہیے کھلاتے رہیے، نکالتے رہیے کھلاتے رہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کھجوروں کو میرے محترم بزرگوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے رہے کھلاتے رہے، کھاتے رہے کھلاتے رہے، کھاتے رہے کھلاتے رہے. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. میرے محترم بزرگوں دوستوں اس میں بھی یہ کھاتے رہے کھلاتے رہے. تقریباً 2 سال کے آس پاس کا زمانہ تھا. کھاتے رہے کھلاتے رہے. پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کھجوریں کھاتے رہے کھلاتے رہے. وہ بھی کوئی 10 سال کا زمانہ تھا. کھجوریں چلتی رہیں کھجوریں ختم. پھر سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. ان کے زمانے میں بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ کھجوریں کھاتے رہے کھلاتے رہے، کھاتے رہے کھلاتے. ان کا بھی اچھا زمانہ تھا ماشاءاللہ. 10 سال سے زیادہ کا 12 سال کے قریب کا ان کا بھی زمانہ تھا ماشاءاللہ. آگے پیچھے کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے. تو اتنے سالوں تک وہ کھجوریں کھاتے رہے کھلاتے رہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نا، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس دن لوگوں کے پاس ایک غم تھا. کتنے غم تھے بھائی؟ ایک غم ہے جی. کہنے لگے وہ اس دن جو تھوڑی بہت بھگدڑ مچی اور لوگ آگے پیچھے ہوئے اس میں وہ کہنے لگے میرا وہ تھیلا غائب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ میرا وہ تھیلا غائب ہو گیا. اور وہ کہنے لگے اس دن لوگوں کے پاس ایک غم تھا اور میرے پاس 2 غم تھے. سیدنا عثمان ذی النورین کے دنیا سے جانے کا غم کہ ایسا بندہ کہاں ملے گا، اور جو ہے کہنے لگے وہ تھیلا بھی میرا غائب ہو گیا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں ایسی برکتوں کا زمانہ. اگر نمازوں کا اہتمام ہو برکتیں ہی برکتیں آئیں گی. پھر گیہوں کا ایک دانہ تھا نا میرے محترم بزرگوں، وہ اتنا بڑا ہوتا تھا جتنی جو ہے نا بڑی کھجور کی گٹھلی ہوتی. ہاں اللہ ایسی برکت دے گا انشاءاللہ. رحمتیں آئیں گی، کرم کی بارشیں آئیں گی. اور اللہ پاک جو ہے میرے محترم بزرگوں آج آدمی کہتا ہے نا کہ پورا نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ ایسی برکت دے گا جو ملے گا اسی میں برکت، جو ملے گا اسی میں برکت. اللہ پاک ایسے کام آدم کے بیٹے کے بنائے گا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. پھر اللہ قبر کے مسئلے کو حل کرے گا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر لوگ قبروں میں جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے نا. کوئی واپس آیا؟ آپ میں سے کسی نے ایک آدمی سے ملا جو قبر سے واپس آیا ہو؟ کیوں بھائی؟ کسی نے ملا ہے تو اپنی زیارت کرا لے. ہمیں تو آج تک کوئی آدمی نہیں ملا، نہ کوئی قیامت تک واپس آئے گا. سب قبروں میں جا رہے ہیں. ہم آپ بھی جائیں گے، پھر پتہ نہیں کتنے سال وہاں رہیں گے. مستقل وہاں رہنا پڑے گا. اور وہ قبر نیک آدمی کے لیے جنت کا باغ ہے. کیا ہے بھائی؟ جنت کا باغ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جنتی آدمی کے لیے قبر میں میرے محترم بزرگوں جو ہے نا جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گی. اللہ اکبر. اور صبح شام اس کو جنت کا ملنے والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. اور اس ٹھکانے کو دیکھ کے وہ اللہ سے دعا کرے گا کہ اللہ تو جنت کو اے اللہ تو قیامت کو جلدی قائم کر دے. حالانکہ یہ بہت سکھی ہوگا قبر میں، بہت چین سے ہوگا، بہت اطمینان سے ہوگا، بہت خوش ہوگا. لیکن وہ ایک ہی دعا کرے گا کہ اللہ تو قیامت کو جلدی قائم کر دے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پھر اس کو بہت کچھ ملنے والا ہے. تو میرے محترم بزرگوں جو نمازوں کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی قبر کو کیا کریں گے؟ جنت کا باغ بنائیں گے. اور میرے محترم بزرگوں جو اس بات کی فکر کرے کہ ساری دنیا میں منتہے دنیا تک ہر آدمی ہر ایمان والا نماز پڑھنے والا بن جائے، اللہ اس کو کیا دے گا؟ تو سب نے نیت کر لی ہے نا انشاءاللہ. کوئی بے نمازی نہیں چھوڑنا ہے دنیا میں.
ہر ایک کی منت سماجت کرنی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکے، خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی پیشانی، جس کا کان، جس کے ہاتھ، جس کے پیر اللہ کے سامنے جھکیں اور اللہ دیکھ کے اس کو خوش ہو جائے۔ سمجھانے کے لیے بتایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سجدہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے قدموں میں اپنے سر کو رکھتا ہے۔ آدمی تصور کر سکتا ہے اللہ کی ذات وراء الورا ہے بھائی، اس کے ہاتھ پیر نہیں ہے۔ آدم کے بیٹے کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا ہے وہ تو وراء الورا ہے، وہ تو نور ہی نور ہے، وہ تو کسی کے ادراک میں نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ جنت میں پہنچائے گا، ہم سب اپنی انہی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کریں گے۔ اللہ وہاں ایسی آنکھیں دے گا جس سے آدم کا بیٹا اللہ کی زیارت کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن دنیا میں تو بھائی میرے محترم بزرگوں، اس نے پردے کے پیچھے اپنے کو رکھا ہے، اور جو دنیا میں اس کی عبادت کرے گا اور دعوت کی لائن کا کام کرے گا، اللہ جنت میں اس کو اپنا ہم نشین بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے بھائی؟ اپنا ہم نشین بنائیں گے۔ اور پھر وہ کیا منظر ہوگا جب جنت میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کو پڑھ کے سنائیں گے، داؤد علیہ السلام زبور کو پڑھ کے سنائیں گے، اور میرے محترم بزرگوں اللہ جل جلالہ محمد والو خود سورہ رحمان کو پڑھ کے سنائیں گے، وہ کیا منظر ہوگا۔ اللہ ہم سب کو بلا کسی استحقاق کے اور بلا کسی اہلیت کے یہ سب ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، اور قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کو اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ اپنے کلام میں کہتا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، میں بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوں۔ اللہ بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہے۔ بندے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پہ بڑی بڑی کلاڑیاں مارتے ہیں، ورنہ وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کے رحم اور کرم کی میرے محترم بزرگوں کو انتہا نہیں ہے۔ اس کے یہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پہ غالب ہے اور غالب رہے، اور قیامت کے دن تو اس کی دین کے وہ فیصلے ہوں گے اور ایسی اللہ کے یہاں سے بخششیں ہوں گی جو کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ وہ تو محبت کے اور رحم کے 99 حصے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں بھائی۔ وہ تو ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ایسے رب سے ہمارا واسطہ ہے۔ تو بھائی نمازوں کا اہتمام کریں گے، اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے۔ موت کے وقت اسرائیل علیہ السلام خود ہمارے آپ کے پاس آئیں گے، نمازی آدمی کے پاس آئیں گے اور اس کو کلمہ خود یاد دلائیں گے، اور کیا چاہیے ماشاءاللہ۔ اور پھر اللہ پاک جو ہے میرے محترم بزرگوں محشر کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ نیک لوگوں کی دعاؤں میں آپ کی اور میری دعائیں، نیک لوگوں کی دعائیں میرے اور آپ کے لیے ہوں گی، اور نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارا اور آپ کا حصہ ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین میں بھی نمازی لوگ آئیں گے، دیندار لوگ آئیں گے، مزے ہو جائیں گے۔ تو نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ساری دنیا میں کسی کو بے نمازی نہیں رہنے دینا ہے۔ نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ آدم کا بیٹا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، آسمان سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ آدم کا بیٹا کہتا ہے مالک یوم الدین، آسمان سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آسمان سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ عبادت ہم کریں گے اور نوازیں گے اللہ، ہے جی، بیڑا پار اللہ کریں گے، مدد اللہ کریں گے۔ پھر آگے آدمی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو میرے محترم بزرگوں اللہ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے جس کا خلاصہ و مفہوم ہے ھذا لیعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، لیعبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جس کا میرے بندے نے سوال کیا۔ تو بھائی یہ ساری نعمتیں اللہ نماز پہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں نمازی آدمی جب کھڑا ہوتا ہے نا تو گناہوں کی گٹھڑی اس کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے، جیسے ہی رکوع میں جاتا ہے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور آدم کا بیٹا سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر، اس پہ اللہ اس کو کیا دیتے ہیں، رکوع کی تسبیح پہ اللہ کیا دیتے ہیں، سجدے کی تسبیح پہ اللہ کیا دیتے ہیں، اور قاعدے پہ اللہ کیا دیتے ہیں۔ اگر انسان کے سامنے آ جائے نا تو آدمی کہے یار میں ساری زندگی نمازی پڑھتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر اللہ پاک ہمیں توفیق دے ہم اللہ کے دین کا علم حاصل کریں۔ یہ علم والوں کے بڑے فضائل ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ علم آسمانوں سے آیا ہے
اور دعوت آسمان سے آئی ہے میرے محترم بزرگوں، علم والے کا رات کو سونا اور عبادت کرنے والے کا رات بھر جاگنا۔ میرے محترم بزرگوں، علم والا آگے بڑھ جاتا ہے، اور ایک فقیہ آدمی 1000 عابدوں سے شیطان پہ زیادہ بھاری ہے۔ بہت فضائل ہیں، جو راستہ علم کے حاصل کرنے کے لیے طے کیا جائے میرے محترم بزرگوں، تو اس راستے سے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، خشکی و تری کی ہر مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور فرشتے اپنے پروں کو اکرام کی وجہ سے ان کے پیروں کے نیچے بچھاتے، ان کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ بڑے فضائل ہیں علم والوں کے۔ اللہ ہمیں علم والوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی عزت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ امت کا 1 نمبر کا طبقہ ہے جو علم والوں سے محبت رکھے گا، اللہ اس کا بیڑا پار کرے گا، اور جو علم والوں سے بغض رکھے گا اور دشمنی رکھے گا وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ کا ارشاد ہے کہ جو علم والوں کا ادب نہیں کرتے اور ان کے ساتھ جو ہے نا اچھی طرح پیش نہیں آتے، وہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ جو ہے قبر میں ان کے چہرے الٹ دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ علم والوں کی قدر کرنا، اگر ہم عالم نہیں بن سکتے ان کا اکرام کر سکتے ہیں، ان سے محبت کر سکتے ہیں، ان کے کام کر سکتے ہیں۔ جب ہم ان کے کام کریں گے مفتی صاحبان کے، علم والوں کے، تو وہ تو ہم عمل نہیں کر سکتے جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ بڑا کریم ہے، ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے نا وہ اجر و ثواب دے دے گا۔ میں اشارتاً آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں۔ بصرہ میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک بڑا قبرستان تھا، وہاں پر میرے محترم بزرگوں 2 جنازے آئے۔ دونوں جنازوں کے ساتھ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک عورت آئی تھی، اور دونوں جنازے گورکن نے کیا دیکھا کہ جنت کے باغ بن گئے۔ کیا دیکھا؟ جنت کے باغ بن گئے۔ خیر لمبا قصہ، میں آپ کو صرف خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو اس گورکن نے اس عورت سے پوچھا کہ دونوں جنازے آپ کے ساتھ آئے، ایک میں تو بے ہوش ہو گیا، دوسرے میں اللہ نے مجھے سلامت رکھا، اور میری زندگی اس قبرستان میں گزر گئی، میں نے 2 جنازے ایسے دیکھے جس میں جو ہے نا قبر جنت کا باغ بن گئی، تو یہ کون تھے آپ کے؟ تو اس عورت نے یہ بتایا کہ پہلا جنازہ میرے اس بیٹے کا تھا جو دین کا علم حاصل کرتا تھا۔ کس کا تھا بھائی؟ جو دین کا علم حاصل کرتا تھا۔ اور دوسرا جنازہ جو ہے نا میرے اس بیٹے کا تھا جو دین کا علم تو حاصل نہیں کرتا تھا، لیکن جو میرا بیٹا دین کا علم حاصل کرتا تھا نا، اس کے یہ کفیل تھا، اس کی کفالت یہ کرتا تھا۔ تو دونوں کے جنازے کو اللہ نے دنیا میں جنت کا باغ بنا دیا۔ تو بھائی علم والوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان سے محبت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان سے دعائیں کرانا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ آج کے عالم، یہ آج کے طلبہ کل کے جو ہے نا علماء بنیں گے، اور یہ آج کے علماء میرے محترم بزرگوں، آج ہمیں یہ بچے اور چھوٹے نظر آتے ہیں، کل یہ بہت اونچے جائیں گے۔ علم کی برکت سے آدمی امت کے بہترین انسانوں تک پہنچ جاتا ہے، اور علم کے ذریعے سے آدمی کا مقام بہت زیادہ اونچا ہو جاتا ہے۔ علم سعید لوگوں کو جو ہے میرے محترم بزرگوں اس کا الہام کیا جاتا ہے، اور علم سے بدبخت لوگ محروم کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی علم بھی حاصل کرنے والا بنائے اور علم والوں کی قدردانی کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، دیکھیے ذکر کی اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی۔ اللہ اپنے کلام میں فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے بھائی، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی بزرگ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور حدیث قدسی میں اللہ یہاں تک فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جب تک میرے بندے کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرے میں اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ میرا ذکر مجمع میں کرے میں مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میرا بندہ میری طرف ایک بالش آئے، یہ بالش ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور آگے آتا ہے کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آئے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں۔ اور آخری حصہ عجیب و غریب ہے، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ تو بھائی اللہ کا ذکر کرے گا کون کون بھائی؟ اللہ ہمیں ذوق شوق دے ذکر کا، چلتے پھرتے ہمارے ہوٹ اللہ کی یاد سے زندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔
تر و تازہ رہے وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے. اللہ اکبر. پھر ذکر میں اللہ نے سوئم کلمہ دیا، پھر ذکر میں اللہ نے درود شریف دیا، پھر ذکر میں اللہ نے استغفار دیا. یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا بھائی. یہ ان کے فضائل اگر میرے آپ کے سامنے آ جائیں، آدم کا بیٹا ایک دفعہ دل سے کہے گا کہ اللہ میری ساری زندگی ان میں لگ جائے. سبحان اللہ ایک دفعہ کہنا ہفتے اقلیم کی بادشاہ سے زیادہ قیمتی ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا سلیمان ابن داؤد کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے. اور میرے محترم بزرگوں ایک دفعہ لفظ سبحان اللہ کہنا میرے محترم بزرگوں پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ قیمتی ہے. کوئی آدمی تصور کر سکتا ہے؟ یہ 4 کلمے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملا لیجیے، مزے ہو جائیں گے. اور میرے محترم بزرگوں درود شریف تو کیا نعمت ہے. اللہ اکبر کیا نعمت ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک درود شریف آتا ہے اللہم صلی علی محمد حتی ترضی. اے اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود بھیج اس تک جب تک تو راضی ہو جائے. پھر آتا ہے وصلی علی محمد بعد الرضا. جب آپ راضی ہو جائیں پھر بھی آپ ان پہ درود بھیجیے، ان پہ رحمتیں بھیجیے. اور پھر کیا آتا ہے وصلی علی محمد ابدا ابدا. اے اللہ آپ ہمیشہ ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمتیں برکتیں. اور میرے محترم بزرگوں درود کے جو بھی معنی ہیں اللہ کی شان کے مطابق ہی آتا ہے. ہمیشہ ہمیشہ آپ بھیجتے رہیے. تو بھائی یہ درود شریف بڑی نعمت ہے. کہتے ہیں جو بندہ دن میں 100 دفعہ درود شریف پڑھے نا اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق نہیں ہوگا، یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ ہر مرض کی دوا درود شریف میں، ہر بیماری کی دوا درود شریف، ہر پریشانی کا حل درود شریف میں ہے، ہر مشکل کا حل درود شریف میں ہے. کوئی آدمی یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے تو وہ کثرت سے ضرور درود شریف پڑھے. کوئی بندہ یہ چاہے کہ اس کے سارے قرض ادا ہو جائیں تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے. کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو جنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملے، آپ کے پڑوس والی جنت ملے، تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے. درود ہر حال میں قبول ہے. تو بھائی کون درود شریف کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ. کثرت کا لفظ کہتے ہیں 300 دفعہ تو پڑھ لینا تو وہ کثرت کے لفظ میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے استغفار کے بڑے فضائل. آدم کا ہر بیٹا گناہ گار ہے، بہترین گناہ گار ہیں وہ جو گناہ کر کے توبہ کرنے والے ہوں. گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں. تم استغفار کرو. اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے اوپر موسلا دھار بارش ہوگی اور میں تمہاری مدد کروں گا مال سے اور بیٹوں سے، اور میں تمہیں نہریں دوں گا اور باغات دوں گا. اور آتا ہے کہ جو توبہ استغفار کو لازم پکڑے اللہ اس کے لیے ہر ضیق سے ہر تنگی سے راستہ نکالیں گے. اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا، اور اللہ اس کے سارے غموں کو ختم کر دیں گے. اللہ اس کے سارے غموں کو خوشیوں سے بدل دیں گے. تو بھائی استغفار کا بھی اہتمام کریں گے. یہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے. اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے، اس کے ساتھ بھلائی کیجیے، بیڑا پار ہو جائے گا. بہت ساری احادیثیں بڑے فرماتے ہیں اس مضمون پہ آئی ہیں. جو اللہ کے بندوں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا. جو اللہ کے بندوں پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا. جو اللہ کے بندوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا اللہ اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا. جو اللہ کے بندوں کی ستاری کرے گا اللہ اس کی ستاری کرے گا. جو اللہ کے بندوں کے کام میں لگ جائے گا اللہ اس کے کام میں لگ جائے گا. اب آپ مجھے بتائیے جس کے کام میں اللہ لگ جائے اس کا کام اٹک سکتا ہے؟ اور یہ بہت مشہور و معروف ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جو بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگ جائے گا اللہ اس کے کام میں لگ جائے گا. تو بھائی اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا، عدل کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا. قیامت کے دن بھائی ہمارے ذمہ کسی کا حق نہ ہو. جو حق ہے دنیا میں سب صفائی کروا لیجیے. صاحب معاملہ کے پاس جائیے، معافی مانگیے، اور میرے محترم بزرگوں اس سے اپنا معاملہ رفع دفع کروا لیجیے. اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ کے بندوں کے پاس جائیے، جو ہمارے ذمہ ان کا حق ہے وہ ادا کیجیے. قیامت کے دن کسی بندے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے تیرا حق ادا کیا یا نہیں کیا. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے فلاں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں جو ہے نا ساری رات اپنی ماں کے پیر دباتا تھا اور میرا بھائی ساری رات اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی یہ نہیں آیا کہ میرے بھائی کی نیکی مجھے مل جائے اور میری نیکی میرے بھائی کو مل جائے.
تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا بہت بڑی نعمت ہے۔ کتے کو پانی پلایا فاحشہ عورت نے، پکی بات اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اور ایک آدمی کا بھی واقعہ آتا ہے، اس نے بھی ایسا ہی کیا، تو اس میں تو کیا الفاظ ہیں حدیث پاک کے، شکر اللہ نے اس کے عمل کی قدردانی کی اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو بھائی یہ کتے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پہ مغفرتیں ہو رہی ہیں، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ اور میرے محترم بزرگوں دینداروں کے ساتھ اور علم والوں کے ساتھ اور چھوٹوں کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، اللہ اکبر، اس پہ اللہ ہمیں کیا دے گا کوئی دنیا میں سوچ نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو بڑا حوصلہ دے، بڑا دل دے ہمارے دل میں۔ وہ فرمایا نا کہ رات کو آدمی سوئے ہے تو مشکل عمل، لیکن بہت بڑھیا عمل ہے رات کو سوئے میرے دل میں کسی کے لیے نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ کینہ ہو، نہ کوئی برائی ہو، میں سب کو معاف کر کے رات کو سوں۔ وہ سب اس کی نیت کرتے ہیں۔ حسد انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، کبر آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، عجب اللہ کو بالکل ناپسندیدہ ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو آدمی کا دنیا میں جیتا جاگتا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور رات کو سوتے وقت میرے دل میں، آپ کے دل میں، کسی مسلمان کے دل میں کسی مسلمان کے لیے ذرہ برابر برائی نہیں ہو۔ اللہ ہمیں وہ پاک صاف دل دے، تو پھر ہم اور آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے دنیا میں جنتی چل رہا ہے۔ لیکن یہ مشق کرنے کی چیز، آپ علیہ السلام نے جس حضرت انس جنہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی، آپ نے ان سے فرمایا جس کا خلاصہ و مفہوم ہے، اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو تو جو ہے اپنے دل کو سارے مسلمانوں کے لیے صاف کر دے۔ تو اللہ ہمیں بھی توفیق دے، بھائی سب کوشش کریں گے۔ دیکھیے بھائی، عمل قیامت کے دن وہ کام آئے گا جو اللہ کے لیے کیا ہے، باقی سب کے سب منہ پہ مار دیا جائے گا۔ بڑی بھول ہے آدم کے بیٹے کی، اگر یہ عمل کسی اور کے لیے کرے، کسی اور کے ہاتھ میں کچھ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، سب کچھ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے۔ اللہ کسی کی شکل کو نہیں دیکھتے، اللہ کسی کے مال کو نہیں دیکھتے، اللہ انسانوں کے دلوں کو دیکھتے ہیں اور اللہ انسانوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ بڑھیا اعمال کرنا، اللہ کے لیے کرنا، اللہ اکبر، اللہ دنیا میں بھی چمکائے گا، اللہ آخرت میں بھی چمکائے گا۔ نرا اخلاص، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف دعا ہے، اللہم اجعل اعمالنا خالصۃ لوجہک، اے اللہ ہمارے اعمال کو تو صرف اپنے لیے کر دے، اے اللہ ہمارے پچھلے عمل کو بھی تو اپنے لیے کر دے، جو ابھی کر رہے ہیں وہ بھی اپنے لیے کر دے، جو آگے کر رہے ہیں اللہ وہ بھی تیرے لیے ہو جائے۔ اللہ کے لیے عمل کریں گے، مزے آ جائیں گے۔ تو بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ عمل بہت پسند ہے جو صرف اور صرف اس کے لیے کیا جائے۔ مثالیں کیسی آتی ہیں، آدھی کھجور آپ نے صدقہ دی لیکن اللہ کی رضا کے لیے دی، تو بھائی اس پہ کیا ملے گا؟ احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ اور احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کیا اللہ کی رضا کے ساتھ دوسرا کچھ بھی ہے تو سب بیکار جائے۔ قیامت کے دن وہ عمل قابل قبول ہوگا جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا گیا۔ تو بھائی سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیے بھائی، چند منٹوں کی بات، تھوڑی دیر کی بات ہے، آپ سب سے ایک مؤدبانہ درخواست، آپ حضرات کو اللہ بہت خوش رکھے۔ آپ نے اتنی دیر بات سنی، اللہ آپ کو خوش رکھے اور ایسے جم کے قابل تحسین اور قابل تعریف انداز میں آپ نے ماشاءاللہ جم کے بات سنی، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اب تھوڑی سی بات ہے، یہ سن لیجئے، پھر تشکیل ہوگی، وہ تشکیل مکمل ہو جائے، پھر یہ جیسے اعلانات کر دیں نا ویسے اگر میں اور آپ انشاءاللہ کام کریں گے نا تو سارے کام آسان ہو جائیں گے۔ دیکھیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس اعتبار سے میری اور آپ کی بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب تو کوئی بیان نہیں کر سکتا، لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعض خدا تو ہی بزرگ، ہم اتنا جانتے ہیں، آپ کی کوئی تعریف نہیں بیان کر سکتا۔ اگر آپ کا کوئی رتبہ و مرتبہ ہم بتا سکتے ہیں تو اتنا عرض کر سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ وہ رفعنا لک ذکرک، آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کیا۔ آپ جس جگہ آرام فرما رہے ہیں، زمین کا جو حصہ آپ کے مبارک جسم کے ساتھ لگ رہا ہے وہ عرش معلیٰ سے زیادہ قیمتی ہے، اس سے زیادہ کیا آپ کے فضائل ہوں گے۔ آپ کی امت کے بھی بہت فضائل ہیں، پہلی کتابوں میں آئے، داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ آپ کی ذریت میں ایک نبی آئیں گے جو سچے ہوں گے اور سردار ہوں گے، وہ مجھے کبھی ناراض نہیں کریں گے اور میں کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گا۔ ان کی ساری لرزشیں اول تو ہے نہیں، ہوں تو بھی سب اللہ نے معاف کر دی،
اور پھر کیا فرمایا کہ ان کی امت میری رحمت سے نوازی گئی، ان کی امت میری رحمت سے نوازی گئی، اور ان کی امت کو میں نے وہ نوافل دیے جو پہلے نبیوں کو دیے، اور ان کی امت کو میں نے وہ فرائض دیے جو پہلے نبیوں کو دیے، اور قیامت کے دن ان کی امت کا نور نبیوں کے مثل ہوگا۔ کیسا ہوگا بھائی؟ نبیوں۔ تو بھائی اگر ہم آپ کو مل جائے وہ نور، اس کے لیے کچھ دنیا میں کرنا چاہیے نا بھائی، کچھ ہاتھ پیر مارنے چاہیے، کچھ پاپڑ بیلنے چاہیے، کچھ دنیا کے کناروں پہ جانا چاہیے، اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ اس کے لیے نہ آدمی دن دیکھے نہ رات دیکھے، ہمارے دل کی انتہا درجے کی چاہت بن جائے، دنیا میں بسنے والا ہر انسان جنت میں جائے، دنیا میں بسنے والا ہر انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ پھر اللہ کے راستے میں مارے مارے پھریں گے، اس پہ اللہ کیا دے گا؟ لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے کی ایک صبح شام دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے ان تمام سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جانے والے انسان کے جسم پہ جو گرد و غبار لگتا ہے، کہتے ہیں جہنم کی آگ تو